حکومت کہتی ہے ان کی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے بجلی کے جو ٹیرف ہے اس کے اندر پورے قوم کو ریلیف دیا ہے، اور ہم جب یہ اعلامیہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے اس کو کم کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ یہ دونوں بالکل مختلف باتیں بھی لگ رہی ہیں مفتاح صاحب، اور دوسرا آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا بجلی کی پیداواری لاگت کو کم کرنا، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بجلی سستی ہو، ریجن میں سب سے زیادہ اگر آپ مہنگی دیں گے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اپنی ریجن میں سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ دیکھیں ایک تو طریقہ بڑا آسان ہے لاگت کم ہونے کا، وہ یہ کہ اگر ایک بجلی چلتی ہے LNG پہ یا ایک بجلی بنتی ہے فرنس آئل پہ مثال کے طور، تو اگر فرنس آئل کی قیمت گر جاتی ہے، LNG کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی کوئی گمبھیر بات تو نہیں ہے۔ تو دنیا بھر میں جب LNG سستی ہوئی ہے تو جو ہم بکی بلوکی حویلی بہادر شاہ سے اندر جو بجلی بناتے ہیں وہ تھوڑی سستی بنے گی۔ اسی طرح دنیا بھر میں کوئلے کی قیمت کم ہوئی 2022 کے مقابلے میں، تو کوئلے کی قیمت گری ہے تو جو ہم ہب میں یا پورٹ قاسم پہ دیگر جگہوں پہ جو کوئلے سے بجلی بناتے ہیں ساہیوال میں، قیمت کم ہو گئی، تو یہ قیمت کم ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی 90 پیسے یا روپیہ قیمت کم کروائی ہے، وہ پرانے جو کہ مشرف صاحب کے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں جو پاور پلانٹ ان کی پالیسیز کے تحت لگے تھے، ان پاور پلانٹس پہ کوئی 2-4 سال رہ گئے تھے، ان کے کانٹریکٹ ختم کرنے سے کوئی روپیہ کم ہوا ہے۔ لیکن جو سبسٹینشیل فکسڈ کاسٹ ہے چائنیز کول کی، اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے، کیونکہ فارن کنٹریز انوالوڈ ہیں اس میں، تو وہ کاسٹ تو ہے، لیکن ان کی پالیسیز بھی غلط ہے جس کی وجہ سے بجلی اتنی مہنگی ہے۔ اوکے، اور پیٹرولیم لیوی کا سن رہے ہیں کہ شاید 100 روپیز پر لیٹر تک بڑھانے کا ارادہ ہے، تو ابھی بھی جب پیٹرول کی پرائسز دنیا میں کم ہوئی ہمیں کمی نہیں دی گئی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ سڑکیں بنانے کے لیے ضروری ہیں بلوچستان صوبے میں، ابھی ہی 78 روپے اور کچھ پیسے if I'm not mistaken لیا جا رہا ہے۔ اگر یہ 100 روپے تک جاتا ہے تو یہ تو عوام کی جیبوں پہ بہت بڑا ڈاکہ ہوگا پھر۔ دیکھیں انہوں نے پہلے، میں نے کہا بھی تھا کہ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کریں گے، اور یہ IMF سے شاید بات ہوئی تھی، تو پہلے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بلوچستان میں سڑک بنانی ہے، وہ پوچھ لیجیے گا سڑک شروع ہوئی بننا یا نہیں ہوئی، کیونکہ جب ان کو سڑک بنانی ہوتی ہے، پنجاب میں بار بار سڑکیں بناتے رہتے ہیں تو اس کے پیسے وفاق کو مل جاتے ہیں جتنے بھی موٹر وے کرنے کے، لیکن سندھ اور بلوچستان کے اندر سڑک بنانے کے پیسے ان کو نہیں ہوتے، تو انہوں نے لیوی لگا دی، لیکن لیوی کے کیا مختص کرا ہوا ہے یا جنرل فنڈ میں گئے؟ جنرل فنڈ میں گئے اور کوئی بلوچستان میں روڈ بننا شروع نہیں ہوئی۔ جو دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو انہوں نے لیوی نہیں بڑھائی، انہوں نے جو پرانا ادھار تھا جو جمع ہو گیا تھا کمپنیوں کا وہ اتارنا شروع کر دیا، لیکن عوام کو ریلیف نہیں دی۔ وہ ریفائنریز کے کچھ پیسے بڑھا دیے، کچھ آئل مارکیٹنگ کمپنی کے پیسے بڑھا دیے، ہم کو ریلیف نہیں ملی۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ اب ایک انہوں نے نئی رت نکالی ہے، ایک نیا نام نکالا ہے کہ یہ کاربن لیوی لگائیں گے، کہ کیونکہ کاربن مضر ہے تو کلائمیٹ چینج لیوی لگائیں گے، تو 5-10 روپے اس کے نام سے لے لیں گے۔ تو اب یہ حکومت نے ایک نئی چیز کری ہے کہ اب ٹیکس کے جو ہے وہ نام فینسی رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ آپ کے لیے اچھا کر رہے ہیں، تو اس کے نام سے لگائیں گے۔ بائی دا وے 78 روپے جو ابھی لیتے ہیں لیوی، اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی بھی اس پہ لگتی ہے، تو وہ بھی آپ کیسے دے رہی ہیں؟ مائی گاڈ، مطلب ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، جس کا سب بین بجاتے رہتے ہیں، لیکن باقی سارے فینسی نیمز لگا کر ٹیکس دیں گے۔ تھوڑی سیاسی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی مفتاح صاحب، IMF کے حوالے سے آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان دیکھا ہوگا، جو مجھے نہیں پتا کہ واز اٹ دا ہیٹ آف دا مومنٹ اور واٹ، بٹ اس کی سب کی کونوٹیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے صوبے میں جن سے ملاقات وہ کروانا چاہتے ہیں خان صاحب کی ریگارڈنگ دی اپ کمنگ بجٹ، صوبائی بجٹ کے حوالے سے، وہ نہ کروائی گئیں تو IMF کی کوئی بھی شرائط ان کا صوبہ فالو نہیں کرے گا۔ اس بیان کو کیسے لیا جاتا ہے؟ میں PTI کی لیڈرشپ کو اور علی امین گنڈاپور صاحب کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ اتنا سیریس نہیں لیتا ہوں، کیونکہ ان کے بیان جو ہیں وہ آئے دن مختلف ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کبھی خان صاحب کے پریشر میں، کبھی دیگر پریشرز کے اندر، تو وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے۔ صوبے سے وفاق ڈیل کرتی ہے، IMF سے وفاق ڈیل کرتی ہے، صوبے ڈیل نہیں کرتے۔ اور کیا صوبے پاکستان سے الگ ہیں؟ اگر وفاق نے ایک پالیسی کری ہے، سارے پیسے KP جو ہے، KP اپنا کتنا ٹیکس جمع کرتا ہے، یہ پنجاب اپنا کتنا ٹیکس جمع کرتا ہے، سارے پیسے تو وفاق دے رہی ہوتی ہے، کس چیز کی بات تڑیاں دے رہے ہیں کہ ہم IMF کی پالیسی فالو نہیں کریں گے؟
کہ اب تم پاکستانی نہیں ہو. اگر کہا کہ پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ہر پاکستانی کو مجبوراً وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ہمیں وہ فیصلہ اچھا لگے یا برا لگے, وہ قانون اگر ہے, لا آف دا لینڈ ہے, تو فالو تو ہوگا. بالکل بالکل درست کہا. بھارت کے حوالے سے یہ کل کے ان کے جو بھارتی اخبار ہیں وہاں پر رائٹرز کے حوالے سے یہ کوٹ کیا گیا کہ ان کی سورسز یہ بتا رہی ہیں ہائیسٹ آفیشل پہ کہ آئی ایم ایف میں تو وہ کچھ نہیں کر سکے, آلدو وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹرانچ نہ ریلیز ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ دے آر گوئنگ ٹو کانٹیکٹ دا ورلڈ بینک کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ روکے پاکستان کی, اور فیٹف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے بھارت نے کہ وہ کانٹیکٹ کریں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں پش کیا جا سکے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اب مطلب مودی جی اپنے بہار کے الیکشن کی خاطر انہوں نے جو کوشش کی پاکستان کے اندر مساجد کو شہید کیا, بے گناہ بچوں کو مارا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہوا کہ الٹا ہو گیا, اور ہم نے ان کے کوئی 6 جہاز گرا دیے, ایک ڈرون گرا دیا, کوئی S-400 ریڈار کے اندر کوئی اس کا جو چیز بورڈ ریڈار ہوتا ہے وہ توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دی ہے. اب مودی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ 10 منٹ پہلے تک بورڈ آئی ایم ایف کی میٹنگ کے بورڈ کے 10 منٹ پہلے تک یہ کوشش کر رہے تھے. یہ کوئی پاگل ہے یہ لوگ, مطلب سیریسلی تھوڑے سے بوکھلا گئے ہیں. جے شنکر صاحب بھی تھوڑے سے بوکھلا گئے ہیں, عجیب عجیب انٹرویوز دے رہے ہیں یورپ میں جا کے. میرے خیال سے کچھ عرصے بعد شاید ان کی اللہ کرے کہ نارملٹی آ جائے. نہ آئی ایم ایف ان کے بولنے پہ رکا ہے, نہ ورلڈ بینک رکا ہے. پہلی لاسٹ ٹائم جب ہم فیٹف میں گئے تھے اس میں انڈیا کا بڑا ہاتھ تھا انسٹیگیٹ کرنے میں, لیکن آخر کے اندر ہم کو دیگر یورپین پاورز جو تھے وہ لے کے گئے تھے. اس کے بعد ہم نے بہت راستہ طے کیا ہے, اور آج جو ہمارا فیٹف کا اینٹی منی لانڈرنگ اور جو کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم کے رجیمز ہیں آئی تھنک کہ بہت زیادہ اچھے ہیں. اور اب دنیا یہ بھی سوال کر رہی ہے, کیونکہ مودی صاحب نے یہ بات انٹرنیشنلائز کر دی ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کے اندر اغوا ہوا, ہائی جیک ہوا, یہ کس طرح ان لوگوں کو یہ ٹریننگ مل گئی, کس نے ان کو یہ ٹریننگ دے دی, یہ اتنا آسان تو کوآرڈینیشن کرنا نہیں ہوتا. تو آئی تھنک کہ مودی صاحب کو تو اب دنیا کو شاید کچھ جواب دینے پڑیں گے انشاءاللہ.